مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا. یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہیں اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں, 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں, تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا, جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے, اللہ اکبر, اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے. دل کے کانوں سے سننا, یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی دولانیاں نہیں, معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں, بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی. اللہ اکبر, وہ زبان کیا تھی, کن کی کنجی تھی, وہ منہ کیا تھا, اللہ اکبر, وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی. میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے, اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے, جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے. ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن, اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا, بلکہ اللہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا, بڑے سے بڑا قوت والا, بڑے سے بڑا طاقت والا. تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا, اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اونتی لٹکی ہے, ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے, جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا, تو اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی, کھلے سر نکلتی تھی, ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا, ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا. اب بتاؤ اللہ اکبر, گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں, مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے, زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں, نہ مال آئے گا, نہ اولاد آئے گی, نہ بھائی بہن آئیں گے, نہ شوہر آئیں گے. کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے, دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے, دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے, دوپٹے پردے کے لیے ہے. سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو, اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو. سن لو, ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم, کل بھی تمہیں عزت ملی تھی,
मिलेगी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे बड़ी माजरत के साथ। आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जान रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है, बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों। बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह न चलाना, उनका दिल